بار دیگر صلوات سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات نہایت ہی معزز و محترم سامعین گرامی قدر، وحی الہی ہوتی ہے جناب موسیٰ ابن عمران کو حکم ہوا، موسیٰ میرے بندوں کو میرے قریب کر۔ عرض کی خدایا میں کس طرح تیرے بندوں کو تیرے قریب کروں؟ فرمایا موسیٰ ان کو میری نعمتیں یاد دلا۔ اگر انہیں علم ہو جائے نا کہ ہر نعمت کا منعم حقیقی میں ہی ہوں، میں نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ محسن کو جھکتا ہے یہ ضرور جھکے گا۔ میرے بھائیو، تذکر در نعمت ہائے الہی ذریعہ قرب الہی ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں سب اسی ذات نے عطا فرمائی ہیں، لیکن افضل ترین نعمت جو ذات نے عطا فرمائی ہے وہ نعمت ولایت ہے۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، الا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٍ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر شے کی ایک اساس و بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ولایت معصوم ہے۔
حتیٰ یہاں تک حضرت آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ، جو اس صدی کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے، درس تفسیر جب دے رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کوئی الفاظ آسمان سے اتر رہے۔ یقین کرو، میں فروری میں گیا زیارات پہ، خدا سب کو لے جائے، مجھے 3 دن قوم میں میسر آئے زیارت کے لیے، میں تینوں دن حضرت آیت اللہ کے درس تفسیر میں گیا، ہزاروں لوگ۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ لوگوں، میں معصوم امام پہ میرے خالق کے 2 بہت بڑے احسان ہیں۔ ایک یہ احسان ہے کہ میں اولاد علی علیہ السلام سے ہوں، بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی نسل علی علیہ السلام سے ہو۔ فرمایا ایک اولاد علی علیہ السلام سے ہوں، یہ احسان، اور دوسرا احسان جو اللہ کا خاص میں جعفر صادق علیہ السلام پہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں محب علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں حیران ہوں واقعاً، یہ تیری اور میری بات نہیں ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں دوسرا احسان یہ ہے میرے خالق کا میرے اوپر کہ میں محب علی علیہ السلام ہوں۔ پھر فرمایا میری نگاہ عصمت میں اولاد علی ہونے کی نسبت محب علی ہونا فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بھی معصوم کا فرمان ہے، اور دلیل بھی بیان فرمائی، فرمایا لِأَنَّ وِلَادَتِي عَنْهُ علیہ السلام فضل وَوِلَایَتِي لَهُ علیہ السلام فرض۔ اولاد علی سے ہونا یہ فضل خدا ہے، محب علی ہونا فرض خدا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اب تلقین سنی ہے آپ نے، پڑھتے بھی ہیں، میری طرح طلبہ کرام تشریف رکھتے ہیں، وہاں یہی جملہ ہے۔ مرنے والے کو ہم کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، اے فلاں ابن فلاں، جب تو ہم سے جدا ہوا تھا تو تیرا ایک عقیدہ تھا کہ تو اللہ کی توحید کا قائل تھا اور سید الانبیاء کو آخری رسول مانتا تھا، یہ تیرا عقیدہ تھا۔ وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، اور تیرا یہ عقیدہ تھا کہ علی ابن ابی طالب جو مومنوں کے امیر ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کو پوری کائنات پہ فرض کیا ہے، فقط انسانوں پہ نہیں۔ افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، خداوند عالم نے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کو عالمین پہ فرض قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ کتنی بڑی نعمت، جو نعمت ولایت خداوند عالم نے ہمیں عطا کی۔ برادران اہل تسنن،
اور ہمارے درمیان مسئلہ خلافت پیغمبر خدا پہ اختلاف ہے، مسلم ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ برادران کا عقیدہ ہے کہ نائب وہ ہو جو انسانوں کے مسائل کا حل پیش کرے، لیکن شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ نائب پیغمبر وہ ہو جو فقط انسانوں کے نہیں بلکہ جہانوں کے مسائل کا حل پیش کرے۔ اور یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، چونکہ دیکھنا تو یہ ہے کہ نائب ہے کس ہستی کا۔ اگر آقا فقط انسانوں کے لیے ہے تو بات تیری درست ہے، لیکن اگر آقا انسانوں کے لیے نہیں جہانوں کے لیے ہے تو پھر علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ دروازہ قرآن پہ جاتے ہیں کہ سید الانبیاء کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، تو واضح ترین آیت کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آمنہ کے لال تو فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اگر آقا رحمت للعالمین ہے تو پھر نائب کو ہدی للعالمین ہونا چاہیے، اور یہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کوئی نہیں۔ میں نے یہاں تک بھی روایت پڑھی کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا وکبرنا فکبرت الملائکہ بتکبیرنا وحللنا فحللت الملائکہ بتحلیلنا۔ لوگو ہم نے سبحان اللہ پڑھا، فرشتوں نے سن کے پڑھا، ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ملائکہ نے سن کے تکبیر بلند کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، فرشتوں نے سن کے کیا۔ میں عموماً یہ جملہ عرض کرتا ہوں، شیعہ سر فخر سے بلند کر کے جی، تجھے توحید اس دروازہ سے ملی ہے جس سے فرشتوں کو ملی ہے، فرشتوں کو ملی ہے، عالمین کے راہ پر۔ معصوم امام کا ایک جملہ حضرت کے خطبات میں، جب حضرت کے صحابہ زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے ظاہری زندگی میں بھی صحابہ کرام میں ایک پارٹی ایسی تھی جن کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا تھا۔ حضرت کی ظاہری زندگی میں صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جہاں وہ صحابی پیغمبر خدا تھے وہاں شیعہ علی ابن ابی طالب بھی تھے۔ انہی کو تو دیکھ کے سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی تو بھی کامیاب ہے، تیری پارٹی بھی کامیاب ہے۔ یہ جب پریشان ہو جایا کرتے تھے تو کبھی معصوم امام ایسے خطبات بیان کرتے تھے، جو ایسے معجزات دکھاتے تھے کہ جو ایمان میں تقویت کا سبب بنتے تھے۔ ایک بار مجمع لگا ہے صحابہ کرام کا، اور امام علیہ السلام نے ایک خطبہ دے دیا کہ ان اللہ خلق خلقا من الہوا اکلہم من الہوا شربہم من الہوا لباسہم من الہوا حتی نومہم علی الہوا فسمع غوغا۔ حضرت فرماتے ہیں لوگوں، خدا نے ایک مخلوق ہوا سے پیدا کی ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، پیتی بھی ہوا سے ہے، اس کا لباس بھی ہوا سے ہے، وہ آرام بھی ہوا پہ کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت نے بیان فرمائی، سمع غوغا، مجمع میں غوغا برپا ہوا، چہمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ مگر کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے پیدا بھی ہوا سے ہو، کھائے بھی ہوا سے، پیے بھی ہوا سے، مگر ایسا ممکن ہے؟ جب ان کا تعجب بڑھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب جب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے یہ کہتے
ہیں کہ ان اللہ خلق خلقا من الارض اکلہم من الارض شربہم من الارض لباسہم من الارض حتی نومہم علی الارض یتعجبون کما تتعجبون واللہ الذی نفس علی بیدہ انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم۔ حضرت فرماتے ہیں جب علی ابن ابی طالب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھ کے علی کہتے ہیں خدا نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے جو کھاتی بھی زمین سے ہے، جو پیتی بھی زمین سے ہے، جس کا لباس بھی زمین سے ہے، جو آرام بھی زمین پہ کرتے ہیں، تو وہ ہوائی مخلوق بھی اسی طرح تعجب کرتی ہے جس طرح تم کر رہے ہو، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، علی ان پر بھی اسی طرح حجت خدا ہے جس طرح تم پر حجت خدا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اتنی بڑی نعمت قدر کرو، یقین کرو اسی ایک نعمت کے شکرانے میں زندگی بیت جائے حق ادا ہی نہیں ہوتا کہ جس نے علی جیسا امام عطا کیا۔ بڑا پیارا جملہ برادر، علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ ایک دن مکہ المکرمہ میں ارشاد فرما رہے تھے، فرمانے لگے ولایت علی ابن ابی طالب کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جس ذات نے علی کو ولی بنایا ہے اس سے منہ کو پھیر لیا جائے، یہ جملہ سیدزادہ کہے، بلکہ علی ولی اللہ تو جھکاتا ہے، ولایت جھکاتی ہے، باقی نہیں بناتی۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، حق ولایت بندگی میں ہے، حق ولایت بغاوت میں نہیں ہے۔ خود مولا متقیان کا جملہ نہج البلاغہ کہ وہ کلمات کسار میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، سوچ تو مجرم ہے تو اس کے کتنے احسان ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے حضرت کا، اور ہر بندہ جانتا ہے کتنا مجرم ہے۔ یہ آپ نہیں جانتے میں کتنا بدبخت ہوں، لیکن مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا پاپڑ بیلے ہیں میرے بھائی۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، چونکہ اندر والے مولوی کو آپ نہیں جانتے، اندر والے مومن کو میں نہیں جانتا، اس ذات نے حجاب ڈالے ہیں، پس برداشت کرتے ہیں۔ لیکن معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ علی حلم ہی بعد علم، سب تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی برداشت کرتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور، آنکھوں کے اشارے، نیتوں کا بدلنا، سبحان من لا یخفى علیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات۔ خطبہ جمعہ میں آپ ہمیشہ یہ جملے سنتے ہیں کہ کتنی پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سامنے نیت کا بدلنا بھی مخفی نہیں۔ ادھر سے آیا کسی اور نیت سے آیا تھا، آپ کی واہ واہ کو دیکھا نیت بدلی، تجھے نہیں پتا خالق کو تو پتا ہے، جس کے سامنے نیت کا بدلنا بھی مخفی نہیں۔ اور جتنی تنہائیوں میں چلے جائیں بندوں کے عمل اس سے مخفی نہیں، یہ تو اس کا احسان ہے کہ برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے دعائیہ جملے ہیں حضرت کے، صاحب جامع السعادات علامہ نراقی نے لکھا ہے کہ بندے میرے احسان کے بارے میں بھی سوچ اور اپنے کرتوتوں کے بارے میں بھی غور کر۔ اے بندے میرے احسان کے بارے میں بھی غور کر، اپنے عمل کے بارے میں بھی سوچ۔ ہر لحظہ میری طرف سے نئی نعمت اور تیری طرف سے ہر روز نئے انداز میں گناہ۔
گناہوں کے انداز بدل گئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں ہم گناہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ میں نے سید جواد نقوی حافظہ اللہ کہ ایک میسج آیا تھا، میں نے وہ پڑھا تھا، ان کی طرف سے تھا، کہا دکھ تو اس پہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولیں، جھوٹ سنیں، بولنے والا بھی عبادت سمجھ کے بول رہا ہے، سننے والا بھی عبادت سمجھ کے سن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انداز بدل گئے میرے بھائی۔ دعائے عرفہ ہے، خدا ہم سب کو لے جائے میدان عرفات میں اور وہاں جا کے مولا کی وہ دعائے عرفہ پڑھیں جس میں حضرت کا جملہ خدایا اس بدبخت کے گناہوں کا کیا بنے گا جس کی نیکیاں بھی گناہ ہوں۔ یہ کس کی نیکیاں گناہ ہیں؟ جو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں ہوتا گناہ ہے۔ میرے بھائی، میرے خلاف کوئی بات کرے نا، آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں جو دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یار وہ بندہ ایسا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اہل بیت ہی اتنے مظلوم رہ گئے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے یار اس کو روکو، کہتے ہیں چھوڑو، مداح اہل بیت ہے۔ بندے خدا، یہ مداح اہل بیت ہے، یہ توہین اہل بیت کر رہا ہے۔ یقین کرو، بزرگ عالم دین کا جملہ میرے سامنے ہے، علامہ شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ۔ ایک میٹنگ میں میں بھی تھا، علامہ سید محمد تقی نقوی بھی تھے، دو چار اور بھی تھے، مجھے اب نام یاد نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ جو مشرک شرک بکتے ہیں، سٹیج پہ بکتے ہیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے یقیناً، لیکن جو ہم تقدس مواب چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جب عذاب آتا ہے 40,000 گناہگار، 60,000 نیکوکار، قرآنی قصہ ہے۔ پوچھو کیا گناہگاروں نے تو گناہ کیا ہے؟ یہ جو بیچارے تقدس ماب نیک تھے، یہ کیوں غرق ہو گئے؟ ارشاد ہوا یہ ان کے گناہ کرنے پہ راضی تھے، چپ بیٹھے رہے۔ وہ میرے بھائیو، شیطان اخرس نہ بنے، ہم حق کو ادا کریں۔ وہ دور آ چکا ہے کہ منکر معروف اور معروف منکر بن چکا ہے۔ نیکی کو لوگ برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ اس میں اگر چپ رہ گئے تو وہی شیطان اخرس۔ اور یہ فقط ملا اور واعظ نہیں، کلکم رائے، معصوم فرماتے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فریضہ ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا اس کا فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، فرائض کو نبھائیں۔ ذات فرماتی میرے احسان کو بھی دیکھ، اپنے کرتوتوں کو بھی دیکھ، میری طرف سے اچھائی اور خیر، اور تیری طرف سے ہر روز نئے انداز میں گناہ۔ پھر عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے دیتا ہوں اور تو گناہ کر کے ان پردوں کو پارا کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا ایک بندے کے اوپر، مومن کے اوپر 40 پردے ہیں، گناہ کرے پردہ پھٹتا ہے، توبہ کر لے سل جاتا ہے، توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کرتا جائے پردے پھٹتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ نوبت آتی ہے کہ مجمع عام میں رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ فرماتا ہے میں دے رہا ہوں پردے، تو کر رہا ہے پارا۔ اگلا عجیب جملہ ہے، فرماتے انا استحیی منک وانت لا تستحیی منی۔ او بندے، مجھے تجھ سے حیا آتی ہے
تجھے مجھ سے شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، بڑا حجت کا جملہ ہے میرے بھائیوں۔ روایات میں جب مجھ جیسا چٹداڑا گناہ کرتا ہے نا تو ادھر سے صدا بلند ہوتی ہے، عبدی کبر سنک رق جلدک دک عزمک وہان قدومک علی فاستحی انا استحیی ان اعذب شیبک بالنار۔ بوڑھے گناہگار کو وہ ذات خطاب کرتی ہے، او میرے بندے، اب تو بوڑھا ہو گیا، تیرے جسم کی جلد نازک ہو گئی، تیری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ادھر میری پیشی میں پیش ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ بڑھاپا وہ پیشی کا ٹائم بتا رہا ہے۔ بوڑھے اب تو حیا کر۔ مجھے حیا آتی ہے کس طرح تیری سفید داڑھی کو جہنم میں جلاؤں۔ او میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے وہ ذات کہتی ہے، بندے مجھے تجھ سے شرم آتی ہے، تجھے مجھ سے حیا کیوں نہیں آتی؟ آخری جملہ عجیب ہے، وہ ذات فرماتی ہے، نعم المولا انا وبئس العبد انت۔ مجھ سے بڑھ کے کوئی اچھا مولا نہیں اور تجھ سے بڑھ کے کوئی گھٹیا بندہ نہیں، جو اتنے محسن کی نافرمانی، جس نے علی جیسا امام دیا، حسنین جیسے رہبر دیے، معصوم ہی معصوم۔ ہم نے فقط ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ماڈل موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، عقائد کی درستگی کے سائے میں ہی عمل صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ ہے صحت عقائد اور اس کے ساتھ صحت عمل۔ خدا توفیق دے، میں نے آپ کو زیادہ تنگ کر لیا میرے بھائیوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ تیرا اور میرا فرض بنتا ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ امام فرماتے ہیں، دیکھنا تو مجرم ہے تو اس کے کتنے احسان ہیں، یا تو تیرے اوپر نئی نعمت، یا تیرے گناہوں پہ پردے، یا تجھ سے شر کو دور کر رہا ہے، فساد کو دور کر رہا ہے، وہ خود تیرا دفاع کر رہی ہے ذات۔ فرمایا حالانکہ تو مجرم ہے، فما ظنک لو اطعتہ حقا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تو ابو ذر بن جائے تو پھر، اگر سلیمان بن جائے تو پھر۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، اے آن کے بر دشمنان نظر دورید کجا کنی دوستاں را محروم۔ جو دشمن پہ اتنے احسان کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے پیاروں کو کب بھلاتی ہے؟ اس امام نے آخر میں یہ جملہ فرمایا، کن للہ مطیعا وبذکر ہی آنسا۔ اللہ کا مطیع بن جا اور اللہ کے ذکر سے انس پیدا کر، محبت پیدا کر۔ جب اللہ کے ذکر سے محبت ہو جائے گی پھر اطمینان قلب بھی آ جائے گا۔ حافظ صاحب اللہ صاحب مرحوم کو آپ نے سنا ہوگا، بڑا پیارا جملہ مرحوم فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے، او شیعہ اور مذہب میں عابد ہیں لیکن تیرے مذہب میں تو زین العابدین۔ یہ حافظ صاحب کی بلا کا جملہ ہوتا تھا، حافظ سیف اللہ جعفری، ہم نے خود سنا، کہتے اور مذہب میں عابد ہیں لیکن تیرے مذہب میں تو زین العابدین ہے۔ کون زین العابدین؟ میں نے پڑھا ہے ایک تاریخ میں کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور سنن المقال میں یہ واقعہ ہے، صلوات پڑھ لیں آپ بی بی کی ذات پہ۔ بی بی جب شام کو فتح کر کے آئی نا مدینہ، ہاں کہ تیرے مذہب میں زین العابدین ہے، غیرت کر، حیا کر۔ بی بی عالم جب شام کو فتح کر کے مدینہ آئی، ایک دن بی بی نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا بھیجا اور بڑا دکھی جملہ کہا۔ بی بی کہتے ہیں، جابر یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے کہ تم لوگوں نے ہمارے دروازوں پہ ہی آنا چھوڑ دی۔ یقین کر، دل ہی دل میں رو کے عرض کرتا ہے، زینب کس منہ سے آئیں؟ تیرا حسین جیسا بھائی مارا جائے، عباس جیسا ویر ذبح ہو جائے، اکبر و قاسم کی شہادت ہو جائے، بھرے مجمع میں تیری چادر لٹ جائے، ہم زندہ رہیں کس منہ سے؟ جابر میں نے کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ بی بی حکم فرماؤ،
بی بی فرماتی ہیں ذرا مسجد میں جا کے میرے سجاد کی حالت تو دیکھ، عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے سجاد۔ جا کے کہہ دے، پھپھی کہتی ہے تو ہی تو ایک نشانی بچ گیا ہے، ذرا عبادت میں کمی کر۔ جناب جابر کہتے ہیں میں مسجد میں آئے، امام علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، فارغ ہوئے، میں نے سلام عرض کیا، امام نے فرمایا چچا جابر کیسے آنا ہوا؟ مولا آج میں خود نہیں آیا، تیری پھپھی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا ذرا عبادت میں کمی کرو۔ فرمایا او میرے بیٹے محمد باقر، ذرا جانا وہ صحیفہ اٹھا کے لے آ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ روایات ہے امام محمد باقر علیہ السلام وہ صحیفہ اٹھا کے لے آئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، زین العابدین نے رونا شروع کیا، رو رو کے کہتے ہیں کس کی طاقت ہے جو میرے جد علی ابن ابی طالب جتنی عبادت کرے، میں اتنا عرض کروں گا مولا عبادت تو علی ابن ابی طالب نے بہت کی ہے، لیکن زین العابدین تیرا لقب کیوں؟ تیرا لقب کیوں؟ یہاں تک علامہ مجلسی نے لکھا ہے جب میدان معاشر ہوگا، پوری انسانیت موجود ہوگی، ایک صدا بلند ہوگی، این این زین العابدین، اور کہاں ہے زین العابدین؟ کوئی نبی مرسل اس صدا پہ لبیک نہیں کہے گا، اگر اٹھے گا تو حسین کا غیرت مند بیٹا سجاد۔ مولا آپ کا لقب زین العابدین کیوں ہے؟ میرے بھائیوں ہر انسان کی فطرت جواب دیتی ہے کہ ذرا سجاد کی عبادت کے ماحول کو تو دیکھنا، کس ماحول میں سجاد عبادت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر بہنیں پردے میں بیٹھی ہوں، بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوں، مطمئن ہو کے عبادت کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اور پھپھی کی چادر کو لٹتے ہوئے دیکھ کر سر بسجود ہو کے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھنا، اور یہ زین العابدین کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے اور جب اس نے جس ماحول میں اپنی غیرت کو بے مکنہ اور چادر دیکھا تھا تو ایک بڑا دکھی پین کیا تھا اور کہا تھا کاش اور میری ماں مجھے نہ جانتی اور میں اپنی غیرت کا یہ منظر نہ دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ